آنکھوں سے نہیں نوازا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور اے میرے بندو کیا ہم نے تمہیں زبان سے نہیں نوازا؟ کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس کے پاس زبان ہی نہ وہ گونگا ہے گونگا۔ ہماری قدر جو ہو رہی ہے اسی زبان کی وجہ سے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ہاں اللہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، یعنی مرنے کے بعد آخرت آنے والا ایک دن ہے جس میں ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ آخرت کے اوپر جس کو یقین ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس کو چاہیے کہ وہ بہتر بولے، جب چاہے اس کو چاہیے کہ جب بھی بولے اچھا بولے۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہے میرے بھائیوں۔ غور کرو، انسان اپنے آپ کے اوپر غور کرے اور جانور کے اوپر بھی غور کرے تو بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ انسان بھی چلتا ہے، کھاتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں انسان اور جانور کے درمیان میں یہ فرق ہے کہ انسان بول سکتا لیکن جانور بول نہیں سکتا ہے۔ بول سکتا ہے جانور؟ جانور بول نہیں سکتا، یہ بولنے کی شکتی انسان کے پاس ہے، اور یہ شکتی کتنی بڑی چیز ہے، یہ نعمت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اے میرے بندو ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نوازا ہے، اور ہم نے تمہیں آنکھ، اور ہم نے تمہیں دو ہونٹ سے بھی نوازا ہے۔ غور کریے گا آپ اس جملے کے اوپر، آنکھ سے بھی نوازا اور ہونٹ سے بھی نوازا۔ دیپاولی ختم ہے لیکن ابھی تک پٹاخے باقی ہیں، چل رہے ہیں۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو اور اندازہ لگاؤ اور سوچنے کے اوپر کبھی کبھی اپنے دماغ کے اوپر زور ڈالو کہ انسان بھی ہے دنیا کے اندر، جانور بھی ہیں، لگ بھگ 18,000 مخلوقات روئی زمین کے اندر موجود ہیں۔ اتنے مخلوقات جس کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات میں اللہ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک ایک نعمت اپنی جگہ میں ایک سے بڑھ کر کے ایک ہے۔ آپ ایک ایک نعمت کو لے لیجئے، اور ایک ایک نعمت کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ اس بات کے اوپر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اللہ کی تعریف کی جائے۔ اس بات کے اوپر آپ کو آمادہ ہونا پڑے گا جب انسان اپنے آپ کے اوپر غور کرے گا۔ تصور کرو میرے بھائی اور سوچو کیا حالات ہیں، اور تصور کیجئے آپ کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کے اوپر مجبور ہونا پڑے گا، اور ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک نعمت دیکھ لیجئے آپ، پیر ہے نا، جس سے چل کر کے آپ جلسے میں آئے۔ اگر یہ پیر ہمارے پاس نہ ہوتے تو ہم جلسے تک بھی نہ پہنچتے۔ ہاں یہ نعمت اللہ نے دی ہے۔ ایک اگر ہے، دونوں اگر ہیں، یہ بھی دونوں بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ہے اور ایک نہیں ہے تو ایک لنگڑا آدمی پورے گاؤں کے اندر، سماج کے اندر اس کو دوسری نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، ارے لنگڑا ہے یار۔ شادی کرنے والا بھی سوچے گا ارے اپنی بیٹی دیں یا نہ دیں، ارے لنگڑا ہے کیا کمائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا جس کے اندر جو عیب ہے نا وہ زیادہ ڈینجر ہوتا ہے قوم کے لیے، پتہ نہیں یا کوئی حدیث ہم نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر اگر کوئی کمی ہو تو وہ انسان اپنے قوم کے لیے بہت ڈینجر انسان مانا جاتا ہے۔ عیب دار ہو گیا، وہ مکمل نہیں ہے، لنگڑا ہے۔
اب اس انسان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ اگر میرے پاس دو پاؤں ہوتے اور میں بھی اچھے سے چل سکتا، میں دوڑ سکتا، میں بھاگ سکتا تو میں حصہ بھی لیتا، میں دوڑنے میں بھاگنے میں میں بھی حصہ داری لیتا۔ میرے پاس دو پیر ہوتے تو گاؤں والے مجھے لنگڑا نہ کہتے، گاؤں والے مجھے اپاہج نہ کہتے۔ اے اللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جن کو اللہ نے پیر جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ نعمت انسان ہی سمجھ سکتا ہے جس کے پاس مکمل دونوں پیر ہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ سمجھتا ہے ارے اللہ یہ ہوتا تو کیا معاملہ ہوتا۔ یہ دونوں ہاتھ، جس ہاتھ سے ہم دنیا میں سب کچھ کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کار چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، اس ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، اگر ہاتھ ہی نہ ہو تو انسان کیسے لکھے؟ میرے بھائیوں غور کرو، ہاتھ نہ ہو تو انسان کیسے کھانا کھائے؟ ہاتھ نہ ہو تو کمائی کیسے کرے؟ اگر اس نعمت کے اوپر انسان غور کر لے تو بولنا پڑے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے جس جو پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، یہ ہاتھ جس سے مل گیا میرے بھائیوں اس کو شکر ادا کرنا چاہیے، جس کے پاس نہیں ہے دونوں ہاتھ سے وہ مجبور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس کو دیکھو سماج کے اندر، اس کو دونوں ہاتھ جس کے پاس نہیں ہے اس کو باقاعدہ گاؤں والے علاقے والے اس کو نامکمل سمجھتے ہیں۔ اپنی بیٹی دے گا اس کو، ارے مولانا اس کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے، کما کر کے میری بیٹی کو کھلائے گا کیسے؟ نہیں کھلا سکتا ہے۔ اب ہاتھ نہیں ہے، اب بتائیے میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ابھی بتا رہے ہیں نعمت ہے تو اس نعمت کا غلط استعمال بھی ہمارے لیے کتنا ڈینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ نعمتیں دی ہے لیکن استعمال کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا استعمال آپ کس انداز سے کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ ہو گیا، اب اس کے بعد آپ اپنے جسم کے اوپر غور کیجئے، آپ کا چہرہ جس کے اوپر آپ کریم پاؤڈر لگاتے ہیں، عورتوں لڑکیوں جس کے اوپر نہ جانے کتنے زیادہ کریم اور پرفیوم لگاتی ہو، کتنے کریم، اور لڑکیوں ہی کے لیے تو کریم آج کل بن رہے ہیں سب سے زیادہ، مرد تو بہت کم لگاتا ہے۔ لڑکی گال میں کہیں، آنکھوں میں، پھر اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے۔ اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا نے لڑکیوں کو بس اسی کے اوپر، کسی کو گوری ہونا ہو، کسی کو خوبصورت بننا ہو تو یہ کریم لگا لو۔ اب شوہر کو پریشان کر دیتی یہ کریم دو تب مانے تم ہم سے محبت کرتے ہو۔ ایک ایک کریم کا دام 2,000 1,500 2,500 3,000 5,000 10,000 اپنے چہرے کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ کان آنکھ ناک سب کچھ ہے لیکن تھوڑی سی کالی ہے، اب اپنی اسی شکل کو خوبصورت بنانے کے لیے کریم کا استعمال ہو رہا ہے۔ اپنے چہرے کے اوپر غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ تم کتنا بھی کریم اور پاؤڈر لگا لو، کتنے بھی قیمتی پاؤڈر لگا لو، کریم لگا لو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری ناک کاٹ دے یا ناک ہی تمہیں نہ دے، ناک ہی نہ رہے کریم لگائے گی؟ آنکھ نہ ہو تو کریم کائے کو؟ ایک آنکھ ہو ایک آنکھ نہ ہو تو کریم کائے کو؟ یا آنکھ ہو ناک ہو لیکن دانت ہی نہ ہو، زبان نہ ہو، ہونٹ نہ ہو تو میرے بھائیو دکھنے میں کتنا بیکار لگے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے میرے بندو ہم نے تمہیں بہت ہی خوبصورت ڈھانچے میں ڈالا ہے، بہت خوبصورت ہم نے تمہیں بنایا ہے، اتنا خوبصورت اتنا بیوٹیفل ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ انسان اس بات پر ماننے پر مجبور ہو چکا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں جہاں رکھی بالکل پرفیکٹ رکھی ہے، بالکل صحیح جگہ پہ وہ چیز دی ہے۔ اگر یہ ہاتھ پیر کی جگہ پہ ہوتا اور یہی پیر ہاتھ کی جگہ پہ ہوتا تو انسان کہتا ارے کیسا دکھ رہا ہے یار، ہاتھ پیر میں اور پیر ہاتھ کے پاس، کیسا لگتا؟ جانورے کی طرح دکھتا نا،
कैसा चलता, लेकिन अल्लाह ने ऐसी बनाई और इस अंदाज से अल्लाह ने बनाया इंसानों को कि इंसान अल्लाह की तारीफ करने पर मजबूर है। और कुरान की वो आयत बिल्कुल अपने जगह पे परफेक्ट है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें बेहतरीन सांचे में ढाला है, हमने तुम्हें बेहतरीन खूबसूरत बना करके हमने तुम्हें पैदा किया है। इतना खूबसूरत कि आदमी अपने खूबसूरती को देख करके कभी कभी अल्लाह का शुक्र भी अदा करता है। नाक है तब भी खूबसूरत, आँख, कान, ये सारी नेमतें खूबसूरती की भी अलामत है। और ख़ास करके अगर ये नेमतों में से कोई एक नेमत छिन जाए, कोई एक नेमत अगर ख़त्म हो जाए, तो मेरे प्यारे साथियों ज़रा गौर करो, वो इंसान नामुकम्मल हो जाता है, वो इंसान अनकम्प्लीट हो जाता है, उसको मुकम्मल नहीं माना जाता है, समाज के अंदर उसको वो दर्जा नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर किसी के पास ये नेमत है और इन नेमतों का अगर गलत इस्तेमाल करता है, तो याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह के यहाँ इन नेमतों का जवाब देना पड़ेगा। कुरान कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें जितनी नेमतें दी है उन तमाम नेमतों के ताल्लुक से वाला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें जितनी नेमतें दी है, इन तमाम नेमतों के बारे में हम तुमसे क़यामत के दिन सवाल करेंगे, हम तुमसे क्वेश्चन करेंगे, हम तुमसे पूछेंगे मेरे बंदे, इन नेमतों का तुमने सही इस्तेमाल किया कि तुमने गलत इस्तेमाल किया। जो नेमतें मिली है इनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे पूछेगा। अब इन नेमतों में से 2-4 नेमतों के ताल्लुक से आज हम बात करेंगे। उनमें से एक नेमत है वल अलम नजअल लहू ऐनैन। आए मेरे बंदो, क्या हमने तुम्हें 2 आंखों से नहीं नवाजा? ये आंख कितनी बड़ी नेमत है। आप वहां बैठ करके मुझे देख रहे हो, आपके पास कान होता और कानों से आप हमारी आवाज सुनते, लेकिन आप देख नहीं सकते। मेरे भाइयों गौर करो, जो अल्लाह को मानता है, नबी को मानता है, ईमान वाला बंदा, उसको अल्लाह को देखने की कितनी ज़्यादा हरस, कितनी ज़्यादा उम्मीद लगी हुई है, कितने ज़्यादा दिल के अंदर उम्मीद बैठा हुआ है कि अल्लाह, जिसने तुझे, अल्लाह तूने हमें पैदा किया, अल्लाह काश कि हम तुझे देख पाते, तू कितना कितना खूबसूरत है, कितना आला है, कितना बेहतर है। नबी को हमने नहीं देखा, नबी से मोहब्बत हमें और आपको है, लेकिन नबी को देखने की ख्वाहिश किसको नहीं है? मक्का मदीना, जो हम और आप मक्का मदीना सुना करते हैं मेरे भाइयों, ज्यादातर लोग गरीब तबका के लोग इलाके में गुजर बसर करते हैं, मक्का का नाम भी सुनते हैं कि हाँ वही मक्का जिसमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश हुई, वही मदीना जहाँ पे इस्लाम फैला, जहाँ से हम और आप मक्का मदीना तो सुनते हैं। हमने खाने काबा के भी नाम हमने सुना, हमने मस्जिद नबवी का नाम हमने सुना, लेकिन हमने देखा नहीं है मेरे भाइयों। इसी वजह से शायर कहता है, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हर मोमिन इस बात की उम्मीद करता है और ख्वाहिश दिल में दबाया हुआ है, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, कहीं का भी हो, काला हो या गोरा हो, मोटा हो या दुबला हो या पतला हो, मेरे भाइयों हर मोमिन के दिल में ये ख्वाहिश है कि वो मक्का मदीना देख ले। लेकिन अगर कोई अंधा हो तो कैसे देखेगा? आंखें हैं तो ये बहुत बड़ी नेमत है। हमें आप सामने से देख रहे हैं, जो टीवी पे देखा करते थे, जो यूट्यूब पे देखा करते थे, वो सामने से हमें देख रहे हैं, उनको ज्यादा खुशी मिल रही है। लेकिन जिसके पास आंख ही नहीं है, सुन रहा है, मेरे भाई उनको कितनी तकलीफ होती, उनसे पूछो, उनसे पूछो और सुनो। आपको अगर अंदाजा लगाना है, अगर किसी का बेटा पैदा हो, किसी की बेटी पैदा हो और उसकी आंख के अंदर प्रॉब्लम हो, तो उसके माँ बाप को देखो कितना बेचैन रहता है।
मौलाना मेरी बेटी पैदा हुई है, बड़ी खूबसूरत है, मेरा बेटा पैदा हुआ बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक खराबी है, आंखों से पानी गिरते रहता है, आंखों में शायद के कोई प्रॉब्लम है। वो यहाँ से कटिहार, और कटिहार में अच्छा ना हुआ तो बंगाल, बंगाल में अच्छा ना हुआ तो कोलकाता, वहां पता किया, अगर उसके पास ताकत है तो बम्बई और भेलोर तक का वो सफर कर लेता है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि उसको मालूम है कि ये नेमत कितनी बड़ी है। अभी बच्चा, उसको ये मालूम नहीं है नेमत क्या है, लेकिन माँ बाप को मालूम है, और माँ बाप अपने बच्चे को दुनिया में अंधा रख करके जाना नहीं चाहता। वो चाहता कि मेरा बेटा देखने लगे और दुनिया में किसी का वो मोहताज ना हो। सोच रहे हैं आप, ये कितनी बड़ी आंख, कितनी बड़ी नेमत है। जिसके पास नहीं है वो जानता। देखें, भीख मांगने वाले को आंखें नहीं है, मांग रहा है, चल रहा है, अब रोड पे चल रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, अचानक हादसे का शिकार हो जाता है मेरे भाई। इतनी बड़ी नेमत है ये आंख। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आंख के ताल्लुक से फरमाया, आंख के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? हाँ, वज़िनाहुमन नज़्रु, आंखों से भी ज़िना होता है। अगर आंख का गलत इस्तेमाल बंदा करता तो समझ लीजिए वो ज़िना कर रहा है। आंखों से भी ज़िना होता है। अब आंख से अगर कोई गलत चीज देखता है, अभी उसने किया नहीं, उसने टच नहीं किया, उसने अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया, उसने अपने जिस्म का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपनी आंखों से किसी गलत चीज को देख लिया। आजकल कोई इससे पाक ही नहीं है इल्ला माशाअल्लाह। और खास करके जलसों का तो हाल मत पूछिए मौलाना। एक आ रही लड़की तो देखता ही चला जा रहा, देखो देखो कितनी अच्छी लग रही है। और लड़कियां ऐसे बन करके आती, लगता है कि कैटरीना की बहन है। इतना बन सर के आने की क्या जरूरत है जलसों में? अरे तुम तो मोमिना हो, तुम इस्लाम को मानने वाली हो, तुम फातिमा के नक्श कदम पे चलने वाली औरत हो, उस फातिमा को मानने वाली हो, उस फातिमा के बाप को मानने वाली हो, जिसकी बेटी ने कहा था अब्बू जान, जिसकी बेटी ने कहा था आई मेरे शौहर, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो रात की तारीकी में दफन मत करना, बल्कि दिन की उजाले में दफन मत करना, बल्कि रात की तारीकी में दफन करना। क्यों? इस वजह से ताकि किसी मर्द की नजर, किसी गैर मर्द की नजर मेरे जिस्म के ऊपर न पड़ जाए और कहीं मुझे इसकी वजह से अल्लाह की यहाँ जवाब देना पड़ जाए। रात की तारीकी में दफन करना। यहां इतने जलसे होने के बावजूद मेरे भाइयों, आज वही मामला हो रहा है कि आंख ही से तो सारे गुनाह हो रहे हैं, आंख से सारे गुनाह। आप जाइए, जितनी भीड़ यहां लगी इससे ज्यादा भीड़ आपके मेला और ठेला में ही भीड़ लगी हुई है। आप जाकर के देखिए, इससे ज्यादा भीड़ आपको वहां दिखेगी, इससे ज्यादा भीड़ वहां नजर आएगी। मेरे भाइयों, वहां पे भीड़ क्यों है? और नौजवानों की तादाद ज्यादा आपको वहां नजर आएगी। नौजवान लड़की चल रही है और नौजवान लड़के उसके पीछे पीछे लगे हुए हैं। कभी उसके बालों की खूबसूरती बयान कर रहा है, कभी उसके जिस्म की खूबसूरती बयान कर रहा है, अपनी आंखों से वो ज़िना करता हुआ जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, गौर करो, अल्लाह ने अगर ये नेमत तुम्हें दे दी है, इसका ये मतलब नहीं इस आंखों का गलत इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस आंख के बारे में भी कल क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना होगा इस आंख के ताल्लुक से भी। यहां जलसे में देखा और वहां घर गए तो मोबाइल ऑन किया, बटन दबाया, नेट ऑन किया और कभी फला हीरोइन को देख रहा, फला हीरोइन को। और आजकल तो ज़िना बिल्कुल आसान हो चुका है। मोबाइल निकाला और मोबाइल से अपनी गर्लफ्रेंड्स को वीडियो कॉल किया और वीडियो कॉल करने के बाद डायरेक्ट अपनी गर्लफ्रेंड को अपने कपड़े उतारने पर मजबूर करता है, अपने जिस्म का अलग अलग हिस्सा दिखाओ। यहाँ ये लड़का अपनी आंखों से ज़िना कर रहा है। क्या तुम्हें मालूम नहीं है? क्या
تم جانتے نہیں ہو؟ آئی میرے پیارے بھائیوں، کٹیہار کے لوگوں، کٹیہار کی بہنوں اور کٹیہار کے نوجوانوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون؟ اللہ کہتا میرے بندو، ہم نے تمہارے درمیان دو فرشتوں کو متعین کر دیا جو تمہاری نیکیوں کو اور برائیوں کو لکھتے رہتا ہے۔ رات رات بھر چیٹنگ کرنے والوں، رات رات بھر موبائل پہ گندی فلمیں دیکھنے والوں، رات رات بھر گندی چیزوں کو دیکھنے والوں، باتیں کرنے والوں، سوچو، غور کرو میرے بھائیوں، یہ بے حیائی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ زنا نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ زنا ہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زنا ہو من نظرو، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا زنا ہے، غلط چیزوں کو دیکھنا زنا ہے۔ آج موبائل میں ہر کسی کے پاس پاسورڈ لگا ہوا ہے، کیوں؟ اس کے اندر نہ جانے کتنے لڑکیوں کی تصویریں رکھا ہوا ہے، اس کے اندر نہ جانے کتنی گندی چیزیں اس نے رکھی ہوئی ہے۔ سوچو میرے بھائیوں اور نوجوانوں، اگر تمہاری موت ہو گئی، تمہاری موت ہو گئی، اور خاص کر کے اپنی گندی چیزیں اپلوڈ کرنے والوں اور کرنے والیوں، آج دیکھیں نوجوان لڑکے ریل بناتے ہیں، نوجوان لڑکیاں ریل بناتی ہے، کوئی اپنی کمر دکھا رہی ہے تو کوئی اپنا جسم کا الگ الگ حصہ دکھا رہی ہے۔ یہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ڈانس کرتے ہوئے آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آئیں گے۔ غور کرو، اگر تم مر گئے تم تو چلے جاؤ گے، لیکن جتنے لوگ تمہاری اس حرکت کو دیکھیں گے تمہیں گناہ ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی غور کیوں نہیں کرتے ہو اپنی حرکتوں کے اوپر؟ کبھی اپنے آپ کے اوپر نظر کیوں نہیں دوڑاتے ہو کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے کون سا کام کرنے لگا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَزِنَاهُمَ النَّظْرُ، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے۔ اور آج سب سے زیادہ بے حیائی کام اسی آنکھ ہی کے ذریعے سے تو ہوتا ہے، آنکھ ہی کے ذریعے سے۔ اب آنکھ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اچانک تمہارے سامنے کوئی لڑکی آ جائے، کوئی گندی چیز آ جائے، ایسی چیز، آپ موبائل چلا رہے ہیں اور کوئی اچانک غلط چیز آ گئی ننگی، تو آپ کی نظر گئی، فوراً آپ نظر ہٹا لیجیے، وہ ایک نظر معاف ہے، ایک نظر وہ معاف ہے۔ کسی نے پوچھا مولانا ایک نظر معاف ہے نا؟ ہم نے کہا ہاں، تو کہتا مولانا ایک ہی نظر معاف، ہم دیکھتے چلے جائیں گے، نظر ہی نہیں ہٹائیں گے تو؟ یا حلال کا فتویٰ بڑی جلدی پوچھتے ہیں، اس کو کسی طریقے سے حلال کر دو۔ اگر کوئی لڑکی جا رہے اور دیکھتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، نظر ہی نہیں ہٹائیں، مولانا ایک ہی نظر تو ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہیں، تمہارا فتویٰ نہیں چلے گا، اور تمہارا یہ نوٹنکی تمہاری نہیں چلے گی، بلکہ امام کائنات کہتے ہیں اچانک میں تیری نظر چلی گئی تو وہ نظر معاف ہے، لیکن تم نے پھر اس کے بالوں کو دیکھا، پھر نیچے، پھر اوپر، اور دیکھتے چلے گئے، کمنٹ کرتے چلے گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی زنا ہے۔ موبائل میں بار بار دیکھ رہے ہو، کبھی یہ فلم، کبھی وہ فلم، کبھی یہ ریل، کبھی وہ ریل، کبھی یہ گانا، کبھی وہ گانا، جو تم دیکھ رہے ہو، اللہ کی قسم یاد رکھنا میرے بھائیو، یہ بھی زنا ہے۔ اللہ کہتا الم نجعل لہ عینین، اے میرے بندو ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نوازا ہے، اے میرے بندو ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نوازا ہے، ان آنکھوں کی قدر کر لو، ان نعمتوں کی قدر کر لو، ان نعمتوں کے بارے میں کبھی غور و فکر کر لو، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ آج دیکھ رہے ہیں سارا کھیل اسی آنکھ کا، اشارہ ہی سے تو سارا کام ہوتا ہے۔ غور کریے میرے بھائیوں، حالات کتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں، آج اتنے بدتر ہو چکے ہیں۔ موبائل دینا تو مجبوری ہے، ہم یہ نہیں فتویٰ دیں گے موبائل کا استعمال کرنا حرام۔ بہت سے مولوی ہوتے ہیں فوراً فتویٰ، یہ حلال، یہ حرام، یہ حلال، یہ حرام۔ اتنا جلدی ہم فتویٰ نہیں دیں گے حرام۔ موبائل کا استعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر موبائل کا استعمال آپ جائز چیزوں کے لیے کرتے ہیں، پڑھائی کے لیے کرتے ہیں، نالج کے لیے کرتے ہیں، اس سے اور دیگر کام جیسے ہوتے ہیں، میپ کا کام کرتا ہے،
ہم کئی جگہوں پہ سفر کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں رہتی ہے، ہم سفر کرتے رہتے ہیں اس کے تعلق سے، اور میپ سے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کہاں پہنچی ہے، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری نظر جب اس کے اوپر پہنچتی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ موبائل کا استعمال واقعی صحیح ہے، لیکن اگر اسی موبائل کا استعمال غلط ہونے لگے اور اسی موبائل سے آج دیکھیے آج کل جو حالات بگڑ رہے ہیں، اور آپ علاقے میں دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو اور اپنی ان آنکھوں کے پر کبھی غور کرو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اے میرے بندو، کیا ہم نے تمہیں دو نعمتوں سے، ہم نے تمہیں دو آنکھوں سے نہیں نوازا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور اے میرے بندو، کیا ہم نے تمہیں زبان سے نہیں نوازا؟ کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس کے پاس زبان ہی نہ وہ گونگا ہے گونگا۔ ہماری قدر جو ہو رہی ہے اسی زبان کی وجہ سے، زبان جس کے پاس ہے، بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ زبان۔ اب سوچئے، پورے جسم کے اندر چھوٹا سا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا، لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اندازہ لگائیے۔ اگر یہ زبان ہی نہ رہے، سامنے دکھنے والا کتنا خوبصورت ہو، سب کچھ ہو، لیکن میرے بھائیوں وہ بول نہیں سکتا۔ ایک مولانا بہت پڑھا لکھا عالم ہو، بہت پڑھا لکھا عالم ہو، بہت جانکار ہو، اور آپ ان کو اس جلسے میں لے کر کے آ جائیے، بڑے جلسے میں لے کر کے آ جائیے، اور اس کی زبان ہی نہ چلتی ہو، گونگا ہو، تو کیا ہوگا؟ کیسی تقریر کرے گا؟ سمجھ جائیے گا۔ بہت پڑھا لکھا ہے، بخاری مسلم یہ ساری کتابیں انہوں نے پڑھی ہے، لیکن آپ کے سامنے آ کر کے بول ہی نہیں پا رہا ہوں۔ کیا سمجھیے گا؟ غور کریے میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ زبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں، اور اس صحابی رسول کا نام حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگتے ہیں، من النجاة، اے اللہ کے نبی نجات کس میں؟ اللہ کے نبی نجات کیسے ملے گی؟ جنت میں کیسے جاؤں گا؟ جہنم سے کیسے بچوں گا؟ اللہ کے نبی وہ طریقہ بتا دیجئے، اللہ کے نبی وہ راستہ بتا دیجئے۔ امام کائنات فرماتے ہیں، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو اے میرے صحابہ، اے عقبہ ابن عامر، تم یہ کام کر لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، اے صحابہ اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، اپنی زبان کے اوپر لگام لگا لو، اپنی زبان کے اوپر تم کنٹرول کر لو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ یعنی زبان کا استعمال غلط طریقے سے مت کرنا، زبان کو غلط جگہ سے یوز مت کرنا، غلط زبان کو وہیں استعمال کرنا جہاں پہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ کے نبی نے دوسری جگہ آپ نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ہاں اللہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، یعنی مرنے کے بعد آخرت آنے والا ایک دن ہے جس میں ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ آخرت کے اوپر جس کو یقین ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیقل خیرا، اس کو چاہیے کہ وہ بہتر بولے، جب چاہے اس کو چاہیے کہ جب بھی بولے اچھا بولے، ورنہ وہ خاموش رہے، خاموش رہے، بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں نا، آدمی چوراہے پہ بیٹھ گیا، بولتا چلا گیا، بولتا چلا گیا، چوراہے پہ بیٹھ کر کے بولتا چلا گیا، کیا بول رہا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، کس کے بارے میں بول رہا ہے، کوئی نالج نہیں ہے، پھر بھی بولتا چلا جا رہا ہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس کو چاہیے کہ بولے تو اچھا بولے،
ورنہ وہ خاموش رہے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں زبان کے تعلق سے. جب بھی بولو تو اچھا بولو، یا جب بھی بولو تول کے بولو. ایسا نہیں بہت سے مولانا بیٹھے ہوئے، ایک پڑھا لکھا نہیں ہے ایسے میں بیٹھا ہوا، لیکن وہی زیادہ بول رہا ہے، وہی زیادہ بول رہا ہے. وہی زیادہ بولتا ہے. اب بتائیے میرے بھائیوں، جہاں بولنا چاہیے وہیں بولیے. اور آج کل تو جو من میں آیا جو کچھ آیا بول دیا. اللہ کے نبی فرماتے نہیں ایسا مت کرو. امام کائنات فرماتے ہیں کوئی آدمی اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے، اپنی زبان سے کچھ بولا، کچھ نہیں اس کے اوپر کوئی دھیان ویان نہیں دیا، بول دیا. ہاں، ان العبد لیتکلم بالکلمہ، ایک بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ بولتا ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا ہے. من سخط اللہ، اللہ کو ناراض کرنے والا وہ جملہ بول دیتا ہے، ناراض کرنے والا وہ الفاظ نکال دیتا ہے، اس کے اوپر وہ بندہ غور نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس نے اس کے اوپر غور نہیں کیا اور اللہ کو ناراض کرنے والا جملہ بول دیا، امام کائنات فرماتے ہیں یلقی بہا، اللہ کے نبی فرماتے اس جملے کی وجہ سے فی النار، وہ جہنم کے اندر چلا جاتا، وہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ایک جملے کی وجہ سے، ایک الفاظ کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر چلا جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو شرکیہ کلام بولتے رہتے ہیں. وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ بن کر، یہ سنا اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ شرکیہ جملہ ہے. اللہ کے نبی کو اللہ کے برابر قرار دیا، یہ بھی شرک ہے میرے بھائیوں، یہ بھی غلط ہے میرے بھائیوں. وہی جو عرش پہ مستوی تھا خدا بن کر میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کو خدا کے برابر قرار دیا جا رہا ہے. اور کئی جلسوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پہ سبحان اللہ کے بھی نعرے لگے رہتے ہیں. میرے بھائیوں کفریہ جملہ انسان کو بھی کافر بنا دیتا ہے. اسی وجہ سے آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر کے بولنے کی ضرورت ہے. جیسا من میں آئے ویسا بول دیا نہیں چلے گا، آپ کو بہت سوچ سمجھ کر کے بولنے کی ضرورت ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اور رسول کی مرضی، اللہ جو چاہے اور رسول جو چاہے، نہیں چلے گا. اللہ جو چاہے وہی. اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت آپ نہیں دے سکتے ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دینا چاہے اسی کو ہدایت ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ زبان کے اوپر کنٹرول کرنا یہ جنت میں جانے کی گارنٹی ہے. ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ امسک علیک لسانک، اے صحابہ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے. زبان کے اوپر کنٹرول کر لو. یہاں سارا معاملہ اسی زبان سے ہے، ساری گڑبڑیاں اسی زبان سے ہو رہی ہے. یہ لان تان، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں، فلاں آدمی فلاں کے بارے میں، کوئی آدمی اپنے بھائی کے بارے میں، کوئی آدمی اپنے باپ کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، کوئی آدمی مدرسہ کے بارے میں، مسجد کے بارے میں، مولوی کے بارے میں، جو چاہے بنا سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کے بولتے رہتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسا جملہ بول دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا کہ حضرت صفیہ ایسی ایسی ہیں قضا و قضا، اور اشارے سے حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ وہ چھوٹی ہے ناٹی ہے، بس اتنا کہا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ لقد قلت کلمتن، عائشہ تم نے ایک ایسا کلمہ بول دیا ہے، ایک ایسا جملہ بولا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی گندا ہو جائے، زہریلا ہو جائے. اب تصور کر سکتے ہو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اپنے بیوی کو کہہ رہے ہیں کسی کو اس طریقے سے باتیں نہیں کرنی چاہیے. غور کریے آپ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید.
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے جو بھی جملہ نکلتا ہے اس کو اللہ رب العالمین فرشتے کے ذریعے سے ریکارڈ کروا رہا ہے، اللہ اس کو لکھ رہا تم کیا بول رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وجہ سے سمجھ بوجھ کر کے بولنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لان تان کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا اس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ اگر کوئی آدمی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے تو یاد رکھنا وہ آدمی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ایک آدمی غیبت کر رہا ہے، کسی کے بارے میں برائی بیان کر رہا ہے، اس کے اندر وہ برائی ہے، تب بھی وہ آدمی اتنا بڑا گنہگار ہے کہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت و جہنم کو دیکھا اور جنت و جہنم کو دیکھ کر کے آئے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رائت النار، اے میرے صحابہ میں نے جہنم کو دیکھا ہے اور جہنم میں میں نے عورتوں کو زیادہ تر جلتے ہوئے پایا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، صحابیہ بھی پوچھتی ہیں اللہ کے نبی بتائیے عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جل رہی تھی؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا اس وجہ سے زیادہ جل رہی تھی تکسرن اللعن، وہ لان تان زیادہ کرتی ہیں۔ جلسوں میں دیکھیے عورتوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور کیا کر رہی ہے، بیٹھی ہوئی، ارے یہ کپڑے، یہ چوڑیاں، یہ اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں صرف لان تان۔ یہ شکایتیں اب مردوں میں بھی آنے لگی ہے، عورت کا کام اب مرد بھی کرنے لگا، یہ لان تان والا کام۔ میرے بھائیوں، تو لان تان اگر کوئی کرتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے والا ہوں کیونکہ میرے بھائیوں ہمارے محترم دوست فضیلت الشیخ عبدالغفار سلفی بھی تشریف فرما ہے اور ان کو نکلنا ہے۔ یہی جلسے والے نے یہی ٹائم باندھا تھا کہ ان کے بعد مجھ کو بولنا تھا، لیکن شیخ کو نکلنا بھی ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ بھائی میں زیادہ دیر تک بول لوں کیونکہ ان کی مجبوری بھی ہے۔ بہر کے پھر کہیں کسی جلسے میں آپ کے سامنے میں بولوں گا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، زبان کی وجہ سے آدمی جہنم میں۔ ایک صحابی رسول آتے اور اللہ کے نبی نے ایک عورت کے بارے میں فرقہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت بہت دیندار ہے، نماز کی پابند ہے، روزے کے پابند ہے اور یہاں تک کہ نفل روزہ رکھتی ہے، نفل نمازیں پڑھتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کے اندر ایک برائی ہے، ایک خرابی ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی برائی ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کی زبان بہت گندی ہے، یعنی اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان سے اس کے ارد گرد والے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، وہ گالی دیتی رہتی ہے، پریشان کرتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہی فی النار، وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نمازی، دیندار، روزہ یہ سب کچھ کرنے والی کہاں جا رہی ہے؟ جہنم میں۔ اور یہی زبان کا صحیح استعمال کرنے والی کم نماز پڑھتی، یعنی نماز پڑھتی ہے، فرض نمازیں پڑھتی ہے، نفل نہیں، فرض روزہ رکھتے، نفل روزہ نہیں رکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کیا وہ عورت جنت میں جائے گی؟ آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کیا وہ عورت، اس عورت سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں؟ جواب میں کہا گیا اللہ کے نبی اس عورت کی زبان سے پڑوسی بہت خوش ہیں، وہ کبھی کسی کو تکلیف دہ بات نہیں بولتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اور اللہ کے نبی کہنے لگے ہاں ہی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گی۔ تصور کرو میرے بھائیوں، یہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے، زبان کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی جا رہا ہے اور زبان کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے میرے صحابیو کف علیک لسانک، اے صحابی اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، زبان اور آنکھ یہ دونوں نعمتیں اتنی زبردست ہے کہ نعمتوں کی وجہ سے آدمی جنت میں بھی جا سکتا ہے اور جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ باری اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں فراہم کی ہے، جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہے، ان تمام نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو اس ایمان کے اوپر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ
رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔